آپ نے حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا واقعہ کافی سنا ہوگا کہ حضرت زلیخا حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام کے حسن میں اور آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور آپ کی محبت میں مبتلا ہو گئی. تو یہ واقعہ دراصل ہے کیا اور حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام کا حسن حضرت زلیخا کو کب دکھا اور حضرت زلیخا کب حضرت یوسف کے حسن میں مبتلا ہوئی, کب حضرت یوسف کی محبت میں گرفتار ہوئی اور پورا ماجرا کیا ہے. آپ نے ایک شعر سنا ہوگا جو کہ اسی کے متعلق ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی, ایک بادشاہ کی صاحبزادی تھی, اور آپ جو ہے حضرت زلیخا کا گھر جو ہے ایجپٹ سے 15 دن لگاتار اگر آپ مسافت کرتے ہیں سفر کا تو اتنی مسافت طے کرنے کے بعد حضرت زلیخا کا گھر آتا تھا. نصف مہینے کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت زلیخا کا گھر آتا تھا. تو مصر سے اتنی دوری پر, اب جو اس دور کی بات ہے, ابھی تو الحمدللہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو ٹیکنالوجی کے سبب ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدھ گھنٹے کے اندر انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, تو وہ اس دور کی بات ہے. تو حضرت زلیخا کا گھر مصر سے کافی دور تھا سمجھو. تو حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن ایک خواب آیا, اور خواب میں حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئی حضرت زلیخا. جیسے ہی حضرت زلیخا حضرت یوسف کے چہرے کو دیکھتی ہے تو آپ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے. خواب کی بات ابھی فزیکلی بات نہیں ہے, خواب میں ہی حضرت زلیخا ابھی حضرت یوسف کو دیکھ رہی ہے اور آپ ان کی گرفتار محبت ہو جاتے ہیں, آپ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے, جکڑ جاتی ہے. اب دیکھو صبح ہوتے ہی آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے, بدل جاتی ہے, کیونکہ آپ محبت میں مبتلا ہو گئی. والد صاحب نے, آپ کے والد نے سبب پوچھا کہ وجہ کیا ہے, تو حضرت زلیخا نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے خواب میں ایک حسین ترین صورت نظر آئی ہے. تو آپ کے والد کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس کا ایڈریس مل جائے, اگر مجھے اس کا پتہ مل جائے تو ضرور میں تمہاری خاطر انہیں تلاش کروں گا, تاکہ انہیں تلاش کر کے تمہارے ساتھ نکاح کر دیا جائے. لیکن سامعین اکرام, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ابھی ایڈریس معلوم نہیں ہوا, ابھی پتہ معلوم نہیں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام کہاں رہتے ہیں. ابھی تو صرف صورت دیکھ کر محبت کی گئی, ابھی تو صرف صورت دیکھ کر ان سے محبت اور دل جا لگا. حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام کا ایڈریس انہیں معلوم نہیں, ایڈریس پتہ نہیں, لیکن حضرت زلیخا حسن یوسف میں مبتلا ہو گئی, محبت یوسف میں مبتلا ہو گئی. پھر کیا, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, 1-2 دن نہیں بلکہ 1 سال گزرنے کے بعد پھر سے خواب میں حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. حسن یوسف سے آپ پھر سے مشرف ہوتے ہیں, زیارت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام سے پھر آپ مشرف ہوتے ہیں. مشرف ہونے کے بعد ابھی حضرت زلیخا حضرت یوسف سے عرض کرتی ہے کہ اس کی قسم جس نے تمہیں اتنی حسین خوبصورتی دی, اتنی حسین صورت عطا کی ہے, اس کا واسطہ, اس کی قسم تم ہمیں بتاؤ کہ آپ کون ہو اور کہاں رہتے ہو. حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ہوں اور میرے علاوہ کسی اور کو پسند نہ کرے. حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ہوں اور میرے علاوہ کسی اور کو پسند نہ کرے. اتنا سننا تھا کہ آپ کا خواب ٹوٹ جاتا ہے, آپ نیند سے بیدار ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا حال ہوتا ہے کہ حضرت زلیخا کا حال بے حال ہو جاتا ہے. ہما وقت حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام کی یاد میں مگن رہتی ہے, تصویر یوسفی ہما وقت آپ کی نظروں کے سامنے رہتی ہے. آپ کا حال بے حال ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ بتایا گیا کہ آپ کے والد نے آپ کے پاؤں میں بیڑیا ڈال دی. کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے ہوش و حواس کو اور عقل و خرد کو کھو بیٹھی تھی. کس لیے؟ حضرت یوسف علیہ نبی جینا علیہ السلام کی محبت میں حضرت زلیخا تمام ہوش و حواس, تمام عقل و خرد سب کھو بیٹھی تھی. اس لیے آپ کے والد نے حضرت زلیخا کے والد نے آپ کے پاؤں میں بیڑیا ڈال دی. لیکن کیا ہوتا ہے, آپ کی عقل و ہوش, آپ کی عقل و خرد سب کھو جاتی ہے. لیکن میرے قوم کے نوجوانوں, اب یہ نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ سماعت کریں کہ ایک عرصہ گزرتا ہے. ایک عرصہ گزرنے کے بعد, یعنی 1 سال گزرنے کے بعد
پھر سے خواب میں حضرت یوسف علیہ نبی السلام تشریف لاتے ہیں. تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف حضرت زلیخا کے خواب میں آتے ہیں نا تو حضرت زلیخا آپ سے عرض کرتی ہے کہ تمہیں بنانے والے کی قسم کہ آپ ہمیں بتاؤ کہ آپ کہاں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایڈریس مل جائے گا تو پہنچنا آسان ہو جائے گا اور پیغام لے جانا وہ آسان ہو جائے گا. لیکن حضرت زلیخا عرض کرتی ہے کہ آپ بتاؤ کہ آپ کہاں رہتے ہو اور تمہارے بنانے والے کی قسم, تمہارے خالق کی قسم تمہیں کہ اپنا ایڈریس بتاؤ, آپ بتاؤ کہ آپ کہاں رہتے ہو. اور قوم کے نوجوان اس وقت حضرت یوسف علیہ نبی السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مصر میں رہتا ہوں. حضرت یوسف نے کہا کہ میں مصر میں رہتا ہوں. اب جیسے ہی اتنا سننا تھا کہ اتنا سننے کے بعد پھر سے وہ نیند سے بیدار ہو جاتی ہے. نیند سے بیدار ہونے کے بعد اب کیا دیکھتی ہے کہ اب ان کے عقل و خرد, اب ان کا ہوش و حواس سب برقرار ہے, اب کہیں نہیں کھویا. اب ان کی عقل بھی صحیح جگہ ہے, اب ان کا ہوش بھی صحیح جگہ ہے, اب کچھ نہیں کر رہی ہے. جب ان کے والد کو پتا چلا, جب ان کے والد کو معلوم ہوا تو آپ کے پاؤں میں جو بیڑیاں لگائی ہوئی تھی ان کو نکال دیا کہ اب بیٹی محبت میں مبتلا تو ہے لیکن انہیں ان کا ہوش برقرار ہے, انہیں ان کی عقل و خرد برقرار ہے. اب کوئی بے ہوش نہیں ہو رہا ہے, اب ان کی عقل زائل نہیں ہو رہی ہے, بلکہ جب اٹھی, جب بیدار ہوئی تو عقل و ہوش اور عقل و خرد سب موجود تھا. ان کے والد نے ان کے پاؤں سے بیڑیاں نکالی. اب بیڑیاں نکالنے کے بعد سارا معاملہ, سارا ماجرا اپنے والد سے کہا تو ان کے والد نے, حضرت زلیخا کے والد نے سمجھا کہ وہ شاہ مصر ہے, بادشاہ مصر ہے, کہ بادشاہ مصر اتنا خوب روح ہو سکتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ حضرت زلیخا کے والد صاحب نے 1000 کنیزے, 1000 غلام, 1000 اونٹ اور 1000 گھوڑے اور بہت سارا ساز و سامان جہیز میں دیا اور نکاح کر دیا اس بادشاہ مصر سے حضرت زلیخا کا. جب حضرت زلیخا اسے دیکھتی ہے تو آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ وہ شخص نہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا. حضرت زلیخا کو 3 سال ہو چکے نا, پہلے جب آپ کا چہرہ نظر آیا اس کے 1 سال بعد دوسرا چہرہ نظر آیا, اس کے 1 سال بعد تیسرا چہرہ نظر آیا, یعنی 3 سال میں 3 مرتبہ آپ کے حسن کی زیارت ہوئی, آپ کے چہرے کی زیارت ہوئی. اب کیسے کر کے حسن یوسف کو بھولا جاتا, کیسے کر کے چہرے یوسف کو بھولا جاتا. جب بادشاہ مصر کے چہرہ دیکھا تو آپ نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور حضرت اپنی کنیز سے حضرت زلیخا نے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا. تو آپ کی کنیز کہتی ہے کہ آپ صبر کریں, آپ ٹھہرے. کیا ماجرا ہوتا ہے کیا آگے. جب وہ بادشاہ مصر حضرت زلیخا کے پاس تشریف لاتا ہے تو بادشاہ مصر حضرت زلیخا کو دیکھتا ہے تو ان کی طرف رغبت اختیار کر لیتا ہے, ان کی طرف راغب ہو جاتا ہے. لیکن میرے قوم کے نوجوانوں, میرے رب کی قدرت دیکھو, میرے رب کی شان دیکھو کہ حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جب وہ راغب ہوتا ہے, جب اس کی رغبت بڑھتی ہے کہ حضرت زلیخا نے تو یہ سمجھ کے نکاح کیا تھا کہ جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ میرے نکاح میں آ رہا ہے. لیکن یہاں وہ معاملہ نہیں ہے, یہاں وہ ماجرا نہیں ہے, بلکہ یہ بادشاہ مصر دوسرا انسان ہے, بادشاہ مصر دوسرا شخص ہے. لیکن یہاں تو کوئی دوسرا شخص ہے, لیکن رب کی شان دیکھے, رب کی قدرت دیکھے, رب کی مصلحت دیکھے, رب کی حکمت دیکھے کہ رب تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں ایک جن, فیمیل جن کو وہاں پر رکھ دیا. فیمیل جن, جو جن ہوتے ہیں جنات, تو اس کے اندر میل فیمیل بچے وغیرہ تمام ہوتے ہیں. لیکن قربان جاؤ, میرے رب نے جب حضرت زلیخا کی شکل میں وہ جنی وہاں پہ رکھا تو رب تعالیٰ نے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت یوسف کے نکاح میں آنے تک بالکل اسی طریقے سے صاف و شفاف رکھا, پاک رکھا, ستھرا رکھا.